بسم الله الرحمن الرحيم فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام وعيادة المريض واتباع الجنائز وإجابة الدعوة وتشميت العاطس. رواہ البخاری و مسلم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب کہیے صلی اللہ علیہ وسلم، مجلس گونج اٹھنی چاہیے زبان سے. حضور کا نام جیسے ہی سنیں مجلس گونج اٹھنی چاہیے. آپ کبھی اگر اللہ کرے دیوبند کی مجلس میں ابھی کبھی جائیں، جیسے ہی پڑھنے والا طالب علم اسٹوڈنٹ حدیث کو پڑھتا ہے، حضور کا نام آئے، فوراً پوری مجلس گونج اٹھتی ہے. تو یہ بہت بڑی چیز ہے. حضور پر درود شریف زور سے پڑھنا، آہستہ بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن زور سے پڑھنا اور بھی زیادہ اہمیت کا حامل ہے. تو جیسے ہی آپ سنیں حضور کا نام زور سے پڑھیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مسلم کے دوسرے مسلم پر 5 حق ہے. نمبر 1 سلام کا جواب دینا. نمبر 2 بیمار کی عیادت کرنا. نمبر 3 جنازے کے ساتھ جانا. نمبر 4 دعوت قبول کرنا. اور نمبر 5 چھینک آنے پر یرحمک اللہ کہہ کے اس کے لیے دعائے رحمت کرنا. یہ پہلی حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے. یہ ہے کتاب المعاشرتی والمعاملاتی، اسلامی رشتے کے چند خاص حقوق. اسلامی رشتے کے چند خاص حقوق. ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے تو گویا کہ یہ ایک اسلامی رشتے سے ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے مربوط ہے. اسی کو اسلامی رشتے کہتے ہیں. تو حضور نے فرمایا کہ ایک مسلم کے دوسرے مسلم پر 5 حق ہیں. ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر کتنے حق ہیں؟ 5 حق ہیں. وہ 5 حق میں سے پہلا حق کیا ہے؟ سلام کا جواب دینا. معلوم یہ ہوا کہ ایک مسلمان جب دوسرے مسلمان سے ملے تو سلام کرنا یہ ایک بہترین چیز ہے. تو سلام کرنا بھی، اور کبھی اگر موقع نہ ملے کرنے کا، سامنے والا پہلے ہی سلام کر دے تو آپ کو جواب دینا، یہ ایک دوسرے مسلمان کا حق ہے. آپ کو اس نے سلام کیا، آپ اس کو جواب دیں، یہ اس کا حق ہے. اگر آپ نے ان کو سلام کا جواب نہیں دیا تو گویا کہ آپ نے ایک مسلم بھائی کا حق مارا. کتنی امپورٹنٹ بات ہے. دوسری بات حضور نے فرمائی، بیمار کی عیادت کرنا. بیمار کی عیادت یعنی اس کی خیریت جا کر پوچھنا. ایک مسلم کا دوسرے مسلم پر یہ بھی حق ہے کہ اگر بیمار ہو جائے کبھی اس سے خیریت جا کر پوچھنا. آج یہ سنت بھی عام ہم جو ہے بھلا چکے ہیں. کئی مسلمان جن کو ہم جانتے ہیں مہینے مہینے پڑے ہوئے ہیں بستر میں، پہلے وہ نمازی تھے، مسجد کو آتے تھے، کئی مہینے گزر گئے مسجد نہیں آ رہے. وہ ہم نے اس کی ابھی تک جا کر بیمار کرسی نہیں کی. یہ گویا کہ ہم نے اس کا حق مارا ہے. کل قیامت کے دن پکڑے جائیں گے ہم. تو اگر آپ کو اطلاع مل گئی کہ فلاں نمازی تھے، میرے ساتھ نماز پڑھتے تھے یا مسجد کو آتے تھے، یا آپ مسجد کو آئے یا نہیں آئے ہو، لیکن آپ ان کو جانتے ہیں، بیمار رہے، کسی نے آپ کو خبر دی، اس کی عیادت کرنا یہ ایک اسلام کی بہترین عادتوں میں سے ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہر دن اپنے صحابہ سے پوچھتے تھے. فجر کی نماز پڑھ کر فارغ ہوتے، پوچھتے کہ آج تم میں سے کون ہے جو بیمار کی عیادت
رکھ کر کے آیا تو کئی صحابہ ہاتھ اٹھاتے تھے، حضور ہم جو ہے بیمار کی مزاج کرسی کر کے آئے۔ تو یہ دوسرا حق ہے، اس کو آج جو ہے امت مسلمہ بھلا چکی ہے، اس کو بھی زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ اگرچہ معمولی قسم کے اعمال دکھ رہے ہیں لیکن بڑے ترازو میں وزن دار اعمال ہیں یہ۔ تیسری چیز ہے جنازے کے ساتھ جانا۔ جنازے کے ساتھ جانا یہ بھی ایک مسلم کا دوسرے مسلم پر حق ہے۔ آج ہم اس سنت کو بھی بھلا چکے ہیں، یہ سنت بھی مٹ گئی ہے امت مسلمہ سے۔ ہم جنازے کی نماز پڑھ تو لیتے ہیں لیکن جنازے کے ساتھ جاتے نہیں، بس وہی خاص رشتہ دار ان کے جاتے ہیں قبرستان پر، باقی گھروں کو چلے جاتے ہیں۔ ایسا کبھی نہیں کرنا چاہیے۔ اگر تقاضے ہیں، ضرورت ہے تو آپ چلے جائیں، گھر چلے جائیں، کوئی بات نہیں، دکان کو چلے جائیں، تقاضا اگر زیادہ ہے، لیکن آپ کے پاس ٹائم ہے، کچھ کام نہیں ہے، آپ کے لیے اور میرے لیے ضروری ہے کہ یہ جائیں ہم جنازے کے ساتھ۔ اگر آپ کو مہلت ملی ہے، ٹائم اگر ہے تو آپ ضرور جائیں۔ یہ سنت بھی ہم بھلا چکے ہیں۔ افسوس ہوتا ہے کبھی کبھی ایک جنازے میں 7، 8، 9، 10 صفیں ہوتی ہیں، اور جب جنازے کے ساتھ ہم جاتے ہیں تو دیکھنے میں کتنے لوگ ہوتے ہیں؟ صرف 20 یا 25۔ اللہ معاف فرمانا، تھے کتنے صفوں میں آدمی اور جا کتنے رہے؟ صرف اتنا ہی، 20 اور 25۔ ہم نے صرف یہ سمجھا کہ انہی کا رشتہ دار ہے، وہی تدفین کر دیں گے، وہی مٹی دے دیں گے، بس کافی ہے۔ نہیں، حضور یہاں فرما رہے ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر یہ حق ہے کہ اس کو آپ مٹی بھی جا کر دیں۔ مٹی بھی ہم نہیں دیتے۔ کئی واقعات ایسے ہیں کہ کسی ایک آدمی نے زندگی میں کسی ایک شخص کو اخلاص کے ساتھ ایک مٹھی مٹی ڈالی اور اللہ کے یہاں وہ مٹی قبول ہو گئی اس کے ڈالنا، تو وہی مٹی کل قیامت کے دن اس کے نام اعمال میں سارے اعمال سے زیادہ وزندار ہو گئے۔ دیکھیے ایک مٹھی ڈالنا کتنی اہمیت کا حامل ہے کہ مغفرت کا وہ ذریعہ بن گئی، وہ ایک مٹھی مٹی، لیکن ہم اس کو بھولے ہوئے۔ اور دوسری چیز اسی ذیل میں جنازے کے ساتھ جانے میں مٹی ڈالنے کے ٹائم میں بہت سارے مسلمانوں کو ہم دیکھتے ہیں، کیونکہ ہم جاتے رہتے ہیں، کھڑے ہو کر رہ جاتے ہیں، جب دعا کا ٹائم ہوتا تب آتے ہیں دعا کرنے کے لیے۔ جس مقصد کے واسطے گئے تھے وہ مقصد ہی نہیں ہے، مقصد تھا کیا؟ مٹی ڈالنا۔ مٹی ڈالے تھے بھائی، گئے تھے آپ کس لیے؟ ایک مٹھی مٹی ڈالنے کے لیے تو گئے تھے، اب وہی کام نہیں کیا تو پھر آپ نے جنازے کا حق کہاں؟ کئی بار ہم دیکھے اور اس کو بول بھی رہے ہیں آدمیوں سے، بھائی کھڑے رہ کر کچھ نہیں ہوتا، آپ باتوں میں مشغول ہیں، اور جو ہے مردے کو دبا بھی دیا گیا، مٹی بھی ڈال دی گئی پھوڑے سے، اور ہم نے ایک مٹھی مٹی بھی نکالی۔ یہ تو آپ کا اور میرا حق ہے کہ اس پر مٹی ڈالیں، مٹی نہیں ڈالتے۔ یہ بہت بڑی ایک کمی ہمارے یہاں یہ ہے کہ ہم مٹی بھی نہیں ڈالتے۔ اگر کوئی بائی چانس گئے بھی تو مٹی نہیں ڈالتے، ایک دو ڈھیلے کچھ افراد جو ہے دے دیتے ہیں، وہی بس کافی سمجھ لیتے ہیں۔ ایسا نہیں، 3 بار مٹھی ڈالنا۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ یہ 3 جملے اس قسم کے ہیں کہ تینوں جملوں پر 3 بار مٹی ڈالنا پڑے گا، تبھی مٹی ڈالنے کا حق ادا ہو۔ یہ تیسری چیز۔ اور چوتھا ہے حق ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر ہے دعوت قبول کرنا۔ مثال کے طور پر ایک مسلمان کے گھر میں کوئی فنکشن ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ وہ فنکشن جو ہے صحیح طور پر ہے، حرام غذا نہیں کھلائیں گے بلکہ حلال کمائی سے کھلا رہے ہیں، اور کوئی اچھا فنکشن ہے، مثال کے طور پر ختنہ کرنے کا فنکشن رکھ دیا کسی نے، آپ کے لیے اگر ٹائم ہے تو آپ وہاں پہنچیں۔ اگر آپ کو ڈاؤٹ ہے اس کے حرام مال کے ہونے کا تو الگ ہے، الگ بات، اجازت ہے نہیں جائے، لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ غریب انسان ہے، کمائی کا پیسہ اس کے پاس ہے،
محنت اور مزدوری کر کے کمایا ہے اور اپنے بچے کا ختنہ کر رہے ہیں یا اپنے بچے کا ولیمہ کر رہے ہیں، آپ کو معلوم، ایسی حالت میں دعوت قبول کرنا یہ بھی ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے کہ قبول کرے۔ اور پانچویں چیز، چھینک آنے پر یرحمک اللہ کہہ کے اس کے لیے دعائے رحمت کرے۔ سامنے والا جیسے ہی چھینک آئی اس نے کیا کہا؟ الحمدللہ، تو جو سنے اس کو کیا بولنا ہے؟ یرحمک اللہ، میننگ کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ تجھ پر رحمت فرمائے۔ کتنی بڑی عظیم دعا آپ ایک مسلمان بھائی کو دے رہے ہیں۔ اگر آپ کی اس دعا سے اس کا کام بن گیا، کوئی کام اٹکا ہوا تھا، تو اس کو دعا دینے کی وجہ سے آپ کو بھی اجر ملیں گے اور اس کی زندگی جو بہتر ہوگی، آپ اس کی زندگی کو پروان چڑھانے میں آپ کا بھی نام ہوگا اور آپ کا بھی ہاتھ ہوگا۔ اسی کو محدثی نظام فرماتے ہیں کہ یہ 5 اعمال ایسے ہیں جو روز مرہ کی عملی زندگی ہے، اسے ہر انسان انجام دینے کی کوشش کرے، اور یہی اعمال ایسے ہیں جو مسلمانوں کا باہمی تعلق ہونا ظاہر بھی ہوتا ہے، اسی لیے اس کا خاص اہتمام کیا جائے۔ اور یہ چیزیں اگرچہ دیکھنے میں بہت معمولی ہے، لیکن اسلام کی عظیم ترین ہدایتوں میں سے یہ ہدایات ہیں حضور کی۔ اسی طریقے سے دوسری حدیث ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، عن معاذ بن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حما مؤمنا من منافق بعث اللہ ملکا الی آخر الحدیث۔ حضرت معاذ بن انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی بددین منافق کے شر سے کسی بندے مومن کی حمایت کی، مثلا کسی شریر بددین نے کسی مومن بندے پر کوئی الزام لگایا اور کسی بات توفیق مسلمان نے اس کی مدافعت کی، تو اللہ تعالیٰ قیامت میں ایک فرشتہ مقرر فرمائے گا جو اس کے گوشت یعنی جسم کو آتش دوزخ سے بچائے گا، اور جس کسی نے کسی مسلمان بندے کو بدنام کرنے اور گرانے کے لیے اس پر کوئی الزام لگایا تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کے پل پر قید کر دے گا اس وقت تک کے لیے کہ وہ اپنے الزام کی گندگی سے پاک اور صاف ہو جائے۔ یہ سنن ابی داؤد شریف میں ہے، بڑی عظیم حدیث ہے۔ اس حدیث کا خلاصہ محدث نظام نے فرمایا کہ کسی مسلمان بندے پر الزام لگانا، غلط الزام لگانا اور اس کے خلاف پروپیگنڈا کرنا، کہتے ہیں حضور علیہ السلام کہ ایسا سنگین جرم ہے یہ کہ اس سنگین جرم کے کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس بندے کو جس نے غلط الزام لگایا کسی پر اور اس کے خلاف پروپیگنڈا کیا، اس کو کل قیامت کے دن پل صراط کے پل پر اللہ تعالیٰ اسے قید کر دیں گے اور اس کو جسر نامی جہنم میں ڈالیں گے، جب تک کہ وہ شخص جس نے الزام لگایا جل بھن کر اس کے میل کچیل ختم نہ ہو جائے، اس وقت تک جنت میں نہیں جا سکتا۔ کتنی خطرناک وعید ہے۔ ایک دوسرے مسلمان پر الزام لگانا تو یہ معمولی بات نہیں، اس کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کرنا ہے اور اس کی آبرو ریزی کرنا ہے، اسی لیے اللہ نے سخت وعید بھی اس کے لیے بیان فرمائی۔ اور قرآن کریم میں حضور نے دلیل کے طور پر فرمایا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، ہمارے ذمہ ہے ایمان والوں کی مدد کرنا۔ اس کا تعلق ہے اگر کسی نے کسی پر الزام لگایا اور آپ وہاں بیٹھے ہوئے، غلط الزام لگایا، آپ بیٹھے ہوئے، آپ کو معلوم ہے کہ یہ غلط الزام ہے، حضور فرما رہے ہیں جو بیٹھا ہوا شخص جس کو معلوم ہے کہ یہ غلط الزام لگا رہا ہے، ایسے موقع پر اس مومن بندے کی مدافعت کرنا اور اس کے غلط الزام کو ہٹانا، یہ اس مومن بندے کی مدد کرنا ہے، اور ایسے وقت پر مدافعت کرنا اور دفاع کرنا، اس کو اس الزام سے بری کرنا کہ نہیں بھائی تم غلط کہہ رہے ہو، یہ کرنا اللہ کو بہت زیادہ محبوب ترین عمل ہے، بہت پسند ہے اس عمل کی۔ اور جو ایسے موقع پر کسی کی
مدد کرتا ہے. غلط الزام لگا رہا، آپ نے اس کو غلط الزام اس کے جسم سے ہٹایا، کہا کہ نہیں بھائی تم غلط الزام لگا رہے ہو. کہتے ہیں کہ یہ جو مدد اس شخص کی، اس مسلمان کی جس نے کی ہے، اس کے بارے میں حضور نے بشارت دی کہ ایسے مسلمان کو اللہ تعالیٰ ایسے وقت میں مدد فرمائیں گے جب اس شخص کو مدد کی ضرورت ہوگی. اللہ تعالیٰ غیب سے اس کی مدد فرمائیں گے، اور وہ ہے آخرت میں مدد کرنا. اللہ تعالیٰ غیبی مدد یہ کریں گے کہ اس کے لیے ایک فرشتہ اللہ نے مقرر کیا ہے. وہ فرشتہ کہے گا کہ اللہ اس شخص کو، اس نے ایک بندے پر غلط الزام لگانے کے ٹائم میں اس مظلوم شخص کی مدد کی، یا اللہ اس کو دوزخ کی آگ سے بچا. وہ فرشتہ اعلان کرے تو اس شخص کو دوزخ کی آگ سے اللہ تعالیٰ بچا لیں گے. آج ہم دیکھ لیں، دوسرے تو دوسرے لوگ، ہم اپنے خواص پر بھی غلط الزام لگاتے ہیں، اور اس الزام لگانے کو ہم نے لذیذ ترین مشغلہ بنا رکھا ہے. ہم لگا دیتے ہیں اور یہ ہم اس کو کوئی معمولی بات ہی سمجھتے ہیں. حضور نے فرمایا یہ خطرناک چیز ہے، اس شخص کو جلایا جائے گا جس نے غلط الزام لگایا. اور اس طرح جلائیں گے، محدث نظام فرماتے ہیں جس طرح سونا اس وقت تک آگ پر رکھا جاتا ہے جب تک کہ اس کا میل کچیل ختم نہ ہو جائے، اس وقت تک اس بندے کو جس نے غلط الزام لگایا اس کو جلائیں گے کل قیامت کے. اور وہ پل صراط کے راستے پر اس کو قید کر کے جلائیں گے. یہ بہت خطرناک چیز ہے. اللہم احفظنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس قسم کے ساری غلط حرکتوں سے محفوظ رکھے اور اپنی مدد شامل حال فرمائے. آمین. سبحان اللہ و بحمدہ.